گرامی القدر حاضرین، مملکت خداداد پاکستان کو خدائے مہربان نے بیش بہا وسائل اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ بہت سی معاشرتی اور اخلاقی کمزوریوں اور مسائل کے باوجود وطن عزیز نے زندگی کے مختلف شعبوں میں قابل ذکر ترقی اور پیش رفت کی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بہت سے منفی پہلوؤں کے ساتھ یہ مثبت گوشہ بھی عوام اور ساری دنیا کے سامنے پوری طرح اجاگر ہو۔ عزت مآب جناب شیخ الجامعہ کا تعارف جہاں ایک بہترین ایجوکیشن لیڈر اور ایک فرض شناس استاد کی حیثیت سے ہے، وہاں ان کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک عرصے سے یہ پاکستان کے پازیٹیو امیج کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ آج کا یہ سیمینار بھی جناب آنریبل وائس چانسلر کی کہ اسی ویژن کی ایک کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں آج ایک ایسے فکری و قومی موضوع پر جمع ہونے کا موقع میسر آیا ہے جو عصر حاضر کی ضرورت بھی ہے اور تقاضا بھی۔ ذرائع ابلاغ کسی بھی ملت کی فکری تشکیل، تہذیبی تعمیر اور اجتماعی سمتوں کے تعین میں نہایت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف خیالات کو رخ دیتے ہیں بلکہ اقوام کے چہرے اور ان کی شناخت کو بھی دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج جب کہ پاکستان کو اندرون خانہ متعدد چیلنجز اور بیرونی دنیا کے پھیلائے گئے منفی پروپیگنڈا کا سامنا ہے، ذرائع ابلاغ کی یہ بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے وطن عزیز کا وہ چہرہ دنیا کے سامنے لائیں جو در حقیقت اس کی پہچان ہے۔ امن، اخلاق، قربانی، علم، ثقافت، رواداری اور ایثار کا چہرہ۔ یہ وقت ہے کہ ہم میڈیا کو ایک تعمیری ذریعہ بنائیں، ایک ایسا آلہ جس کے ذریعے قوم کا روشن پہلو، اس کے امکانات، اس کی صلاحیتیں اور خدمات و قربانی کی داستانیں دنیا تک پہنچ پائیں۔ اسی اہم غرض کے لیے ہماری اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن نے اس درد کو محسوس کیا اور اس سیمینار کا اہتمام کیا تاکہ علمی و فکری حلقے اس پہلو پر سنجیدہ غور و فکر کریں اور ذرائع ابلاغ کی رہنمائی کے لیے ایک فکری بنیاد فراہم کریں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے ڈاکٹر قیصر رفیق صاحب جو کہ ڈسکور پاکستان کے سربراہ ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کی گراں قدر خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ان کی خدمات پاکستان کے مثبت پہلو کو اجاگر کرنے میں بنیادی اور نمایاں ہیں، تو ہم ان کی موجودگی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں سر، اور آپ کے اس خلوص کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ ہم نہایت ممنون ہیں کہ ہمارے جامعہ کے معزز وائس چانسلر صاحب بھی آج کی نشست میں رونق افروز ہیں۔ ان کی موجودگی محض رسمی نہیں بلکہ ایک فکری تسلسل کا حصہ ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ جامعہ کی قیادت قومی امور سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ میں تمام معزز مہمانان گرامی، اساتذہ کرام، محققین، دانشوروں اور طلباء و طالبات کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتا ہوں جنہوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر اس علمی و فکری مجلس میں شرکت فرمائی۔ آپ کی شرکت ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ علم اس قوم کے فکری مستقبل سے وابستہ ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ آج کی یہ مجلس محض ایک رسمی نشست نہ ہو بلکہ ایک بامقصد، مثبت اور عملی قدم ثابت ہو
جو ذرائع ابلاغ کے کردار کو مثبت تبدیلی کی راہ دکھا سکے. بہت شکریہ. السلام. اب میں ویلکمنگ ریمارکس کے لیے ریکویسٹ کروں گا جناب وائس چانسلر صاحب سے. سر پلیز تشریف لائیے. سر کیس صاحب جی دوست ہیں، بھائی ہیں، اور بہت ہی ایک پازیٹیو کام جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. سو ان سے میں نے بہت دیر ہوئی، کافی مہینے گزر گئے ہیں جی بہت گزارش کرتے ہوئے کہ سر آپ کسی وقت نکالیے. میں نے ان کو ایک دفعہ سنا کسی محفل میں بولتے ہوئے، اور بہت سارے اور لوگوں کی طرح جی وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دے رکھے ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ کیریئر بہت سارا دے رکھا ہے، جن کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں ملک میں اور کوئی کام کریں، یہ اس ایک کیٹیگری کو میرے حساب سے بلانگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دولت، عزت، پیسہ سب کچھ دیا ہوا تھا باہر جہاں یہ رہ رہے تھے، اور پھر ان میں سے ایک لاٹ ہے، اور یہ اکیلے نہیں، اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جی جو فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنے وطن میں واپس آئیں گے اور اس کو پے بیک کریں گے ان چیزوں کے لیے جو اس ملک نے انہیں دیں. ان میں سے ہمارے یہ دوست ہیں. یہاں آ کے انہوں نے اس زمانے میں یہ ڈسکور پاکستان شروع کیا جس وقت میڈیا جو ہے نا یہ کمرشل اپنے اس وقت سے گزر رہا تھا، اور اس کے کمرشل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ہر وہ چیز دکھائی اور سنائی جائے لوگوں کو جس کے ذریعے سے بائی ہک اور بائی کروک پیسہ آتا ہے. یہ اس زمانے میں اچھا جو کچھ یہ اپنے چینل پہ دکھاتے ہیں نا، پرابیبلی آئی ایم ناٹ شیور ہی نوز اٹ بیٹر کہ اس کے ذریعے سے پیسہ نہیں آتا. اس کے نہ تو اس کی کوئی وہ آپ کو ایڈورٹیزمنٹس مل پاتی ہیں، نہ آپ کو کوئی کمرشل سپورٹ ملتی ہے کہیں سے جس کے لیے لوگ چینل بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور میڈیا میں انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اور ہمارے ہمسائے میں جتنے ممالک ہیں، خبر کا مطلب ہی وقت کے ساتھ ساتھ بری چیز کا بن گیا ہوا ہے. خبر کہتے ہی اس کو ہیں جس سے سنسنی پھیلتی ہو، جس سے کچھ خرابی پیدا ہوتی ہو. اور ہم اپنی یوتھ کو یہ بتانے میں جی بہت حد تک ناکام ہوئے کہ اس ملک میں بلیسنگز کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کیا رکھا ہے جو دنیا کے بہت سارے ملکوں کے پاس، لوگوں کے پاس نہیں ہے. سو ہماری یوتھ کو یہی پتہ ہے کہ اس ملک میں بے روزگاری ہوتی ہے، اس ملک میں سفارش چلتی ہے، اس ملک میں جو جتنا بڑا بدماش ہوتا ہے وہ اتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، اور اس طرح کی تمام نیگیٹو باتیں. ہم دنیا میں ٹیررزم ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہمارے ہاں سے سستی لیبر وہی دنیا میں جا کے کام کرتی ہے. اس طرح کی کوئی نیگیٹو بات آپ سوچئے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ہم سے جڑی ہوئی بات ہے. حالانکہ اس کے علاوہ کھیل میں، ثقافت میں، جغرافی میں، اپنے لوگوں کی صفات جو ہمارے اس خطے کے لوگوں کے جو کریکٹرسٹکس ہیں جن سے دنیا مستفید ہوتی ہے جی، وہ تمام اچھی باتیں ہیں جو بہت ساری ہیں، لیکن ہمیں نہ تو بتائی کسی نے، نہ ہم نے خود کبھی اتنا وقت ملا. اور ایک آدمی صاحب ظاہر ہر چیز کو دیکھ بھی نہیں سکتا. سو ڈسکور چینل جو ہے، ان سے ڈسکور پاکستان سے جو میرا تعلق تھا وہ ان کے اس کے بعد بنا جب میں نے ان کو پہلی دفعہ بولتے ہوئے سنا کہ پاکستان میں ہے کیا کیا. اور اس کے بعد یہ پھر میری عادت کا حصہ ہے جی، میری یوٹیوب کا یہ ایک اب پرماننٹ فیچر ہے کہ آپ کوئی چیز سوچیں، پاکستان کی کوئی کلچر، زبان، علاقہ، اس کی کوئی آپ چیز ڈسکور کرنا چاہیں، نہ دیکھنا چاہیں کہ ہمارے ہاں کیسے ہے، تو آپ دیکھیے آپ کو اس چیز پہ ان کے ہاں پروگرام ملے گا. ایون زبانوں کے بدلنے اور زبانوں کے مختلف جگہوں پہ مختلف استعمال جو لوگ کرتے ہیں، اسی طرح جو زبانیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں ان کے بارے میں پروگرام، ایگریکلچر کے بارے میں پروگرام، سیاحت کے بارے میں پروگرام. آپ کوئی موضوع دیکھیے اور اس موضوع پہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ پاکستان کے اندر کیا پوٹینشل ہے اس کا، تو آپ کو اس ایک سورس کے ذریعے، میڈیا جو ڈسکور پاکستان ہے اس کے ذریعے سے ملتا ہے. تو پھر میں نے صاحب یہ درخواست کی، اپنی مصروفیت کی وجہ سے بارہا ہمیں یہ ری اسکیجول کرنا پڑا. تو شکر ہے آج ہم کے سامنے موجود ہیں. اور یہ طلباء جو بیٹھے ہیں جی، ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں نا، میری آپ سے بیٹے درخواست ہے کہ اس باتوں کو غور سے سنیے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے رکھا ہے، اگر آپ اس کو پوری طرح استعمال کریں تو اس سے بہتر
جگہ مجھے نہیں ملتی. میں اپنے پڑھائی کے سلسلے میں اور ادھر ادھر کے کاموں میں بہت ساری جگہوں کو دیکھ رکھا ہے میں نے. ٹھیک ہے, میں آپ کو صرف اتنا, یعنی آج کل جو بہت کریز ہے نا جی کہ ہر روز خبر آتی ہے اتنے سارے بچے ہمارے باہر کے ویزے لے کے چل پڑے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں, بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی سر آپ کی اجازت سے. میں غریب الوطنی آپ نے لفظ سنا ہوگا نا ایک. میں انگلینڈ میں پڑھتا تھا, اسکالرشپ ملتا تھا ہمیں, کوئی ریزنیبل اماؤنٹ تھی, مہینے بعد کو 800-900 پاؤنڈ ملتا تھا. میں اکیلا تھا, گزارا اچھا ہوتا تھا میرا. اچھا, جس دن بھی کہیں کوئی فیملی میں سے بچوں نے کچھ کہہ دیا یا میں کہیں خود چلا گیا, دوست آ گئے, کچھ 100 پاؤنڈ 100-125 پاؤنڈ 150 پاؤنڈ خرچ ہو جاتا تھا نا, تو مجھے آ کے ایک انسیکیورٹی رہتی تھی کہ یار کل کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا, یہاں تو میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں. تو میں اپنا خرچ بند کر لیتا تھا, اپنے سورسز کو یعنی استعمال کرنا کم کر لیتا تھا, اس خوف سے کہ یار کل کو مجھے یہاں کچھ ہوگا تو کیا کروں گا. پاکستان میں جب بھی میں رہتا ہوں میرے پاس اس سے بہت کم پیسے ہوتے ہیں, ایٹ ٹائمز پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں جیب میں, لیکن مجھے خرچ کرتے ہوئے آج تک کبھی یہ فکر نہیں ہوئی کہ میرا کل کیا بننا ہے, یہ آئے گا کہاں سے میرے پاس. یہاں پہ مجھے زندگی میں یہ خوف کبھی نہیں آیا جی. وہاں پہ بہت سارے پیسے اکاؤنٹ میں رکھ کے بھی مجھے اس بات کا خوف رہتا تھا کہ میرے ساتھ بنے گا کیا. تو مجھے احساس ہوا کہ یار اپنا یہاں مجھے کیوں نہیں خوف آتا, میرے والدین ہیں, میرے بہن بھائی ہیں, دوست ہیں, کلیگس ہیں یہاں پہ. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یار کہیں نہ کہیں سے نا جو کام مجھے کرنا ہے یہ ہو جانا ہے, مجھے کوئی گرنے نہیں دے گا, مجھے کوئی اکیلا نہیں چھوڑے گا یہاں پہ. وہاں پہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نا آپ سیکنڈ ریٹ سٹیزنز ہیں, آپ جو مرضی کر لیں. آپ کو جب بھی کاغذ پہ بھی لکھا ہوگا نا تو لکھا ہوگا امریکن بائی کیا اس کو کہتے ہیں جی, آپ بائی برتھ بھی کو لفظ لکھتے ہیں وہ, ہاں نیچرلائزیشن کا پروسیس وہ لکھتے ہیں جی کہ اصل میں تو یہ پاکستانی ہے یہ, لیکن اب امریکن ہو گیا ہوا ہے. آپ کبھی بھی امریکن نہیں ہوتے. آپ کسی بھی اور ملک میں چلے جاتے ہیں نا تو آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس مل جاتی ہے, سب کچھ مل جاتا ہے, وہ عزت نہیں ملتی جو یہاں پہ ملتی. یہاں میرے جیب میں ایک پیسہ بھی نہ ہونا تو میں اور یہاں کا کوئی اور آدمی بھی برابر کے سٹیزن ہیں اس ملک میں. سو اچھا, ریسورسز کی بات بھی ابھی سر آپ سے کریں گے. اس ملک میں کس کس طرح کے ریسورسز ہیں جن کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کمی یہ ہے کہ ہم آپ کی تربیت نہیں کر سکے جیسی ہمیں کرنی چاہیے تھی. ہم آپ کو وہ اپرچونٹیز نہیں دے سکے جو ہمیں دینی چاہیے تھی. تو اس پہ میں سر سے گزارش کی تھی کہ آپ نے کیسے صاحب سے کہ یار آپ بچوں کو یہ بتائیے کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے اس ملک میں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جہاں یہ رہتے ہیں یہ کتنے بلیسڈ جگہوں, یہ کتنی بلیسڈ جگہ ہے. ابھی آج کل آپ دیکھ رہے سن رہے ہوں گے ٹی وی پہ, میرے گاؤں میں لوگ کہتے ہوتے تھے کہ جس دن نا گھر میں آپ کو چاہیے نا کہ آپ کے سارے گھر والے اکٹھے ہو جائیں تو بزرگ ہمارے کہتے تھے کہ باہر کسی سے لڑائی لے لیا کرو. ہر کوئی 5-6 مہینے سال بعد نا انسان باہر لڑ لو کسی نال, کسی دوسرے قبیلے سے نا لڑائی لے لو تاکہ تمہارا اپنا قبیلہ اکٹھا ہو جائے. تو آج کل ہمارے ساتھ انڈیا نے یہ کیا ہوا ہے ان دنوں میں نا, اس نے ہمیں چھیڑ دیا ہے. تو اب ہم اپنے سارے مسائل چھوڑ کے نا آج کل اکٹھے ہیں. آج کل آپ ٹی وی دیکھا کریں تو آپ کو شام کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی طاقت جو ہے وہ کتنی ہے. آپ سب مل کے ایز اے ملک ہم کتنے, اس سے پہلے تو 10 دن 15 دن مودی صاحب کو اللہ تعالیٰ جزا دے, ان کی اس حرکت سے پہلے تو ہم 24 گھنٹے لڑتے تھے آپس میں. تو اب جس دن سے انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ ہم پہ حملہ کریں گے تو ہم اکٹھے ہو گئے ہیں. آپ کی فوج کی طاقت, آپ کے پاس کیپیبلٹی, نیوکلیر کیپیبلٹی, آپ کے پاس ریسورسز, آج کل ٹی وی پہ روز ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کتنے طاقتور ہیں. جو باتیں ہم بتاتے ہیں ان دنوں میں یہ درست ہیں, یہ غلط نہیں ہے, یہ ٹھیک باتیں ہیں اس ملک کے بارے میں. سو سر آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. ہمارے جو اکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن ہے جی, ان کو بھی میں بالکل اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن جنرلی یونیورسٹیوں میں جی سیاست کرنے کا نام ہے, اور سیاست بھی یہ کہ فیکلٹی میں جو سب سے نالائق لوگ ہوتے ہیں ان کی حمایت کرنا اے ایس ایز کا کام ہے. یہ ہماری اے ایس سے اللہ کا شکر ہے کہ اس عذاب سے بچی ہوئی ہے. یہ لوگوں کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ,
لوگوں کو اچھی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنے میں یہ اپنی انرجی صرف کرتے ہیں. جتنے بھی دوست اس میں اے ایس اے میں کام کرتے ہیں, ہمارے جو نمائندے ہیں اساتذہ کے, انہوں نے اس کلچر کو بہت تبدیل کرنے کی کوشش کی. اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کرنا, فیکلٹی کو ہیلپ کرنا, ایسی ایکٹیویٹیز کو منعقد کرنا جی جس کے ذریعے سے پازیٹیوٹی جو ہے وہ لوگوں میں پھیلتی ہو. سو اقبال صاحب کی قیادت میں جتنی بھی ٹیم ہے ان کی, دے آر آل, انہوں نے بالکل اس اے ایس اے کا کلچر جو ہے اس یونیورسٹی میں تبدیل کیا. آپ سب کا جی بہت شکریہ. آج کا پروگرام کا بھی جو انعقاد ہے وہ انہی کے ہیلپ سے ہو رہا ہے. تو سر آپ سننے کے لیے بےتاب ہیں. سر جی ہم آپ کو بہت شکریہ آپ کا. جو مجھے ابھی وی سی صاحب سے کچھ نالج میں اضافہ ہوا کہ پاکستان کے ایک بہت بڑی تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی, اوور 1.2 ملین, جو میرے خیال میں ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے اور ایک بہت بڑی خدمت ہے جو وی سی صاحب کے پیٹرونج کے انڈر ساری فیکلٹی جو سر انجام دے رہی ہے. ابھی ہماری یہی بات ہو رہی تھی وی سی صاحب کے ساتھ کہ کس طریقے سے, اور ابھی انہوں نے ذکر بھی فرمایا کہ ہم شاید نہیں یقیناً تربیت اپنی یوتھ کی اس طرح سے نہیں کر پائے, اور نہ ہی ہم انہیں وہ اپرچونٹیز دے سکے جو ان کا حق تھا. لیکن یہ ساری چیزیں, یہ سب ڈیفیکلٹیز, یہ سب آبسٹیکلز, یہ ہماری قوم کو نہ روک سکے ہیں نہ روکیں گے انشاءاللہ تعالی. Coming to Discover Pakistan, before we move forward, میں چاہوں گا کہ میڈیا ٹیم کو میں نے ہمارے چینل کی ایک شو ریل دی ہے, تو I would like them to play that so we all know what we do and how proud we are by doing this. I learned Pakistan is a beautiful country. I want to discover Pakistan. Pakistani people are so warm. I want to discover Pakistan. Wow, that is truly amazing. The world is now ready to discover and experience the most sought after tourist destination, Pakistan. Hi everyone, I am Nisma Amir presenting you world's first tourism satellite TV channel, Discover Pakistan. Now let's delight you with a glamorous sneak peek of our program promo. One last fight with the flowing water. Let's go. یہاں کے لوگ آپ کو اتنی محبت سے ملتے ہیں اور اتنی چاہت سے ملتے ہیں اور بغیر مطلب کے ملتے ہیں. آپ کی جو جرنی ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی؟ Nothing in my pocket. I decided to move back to Lahore. 90% of the dung beetles actually dig a burrow underneath a dung patch. آج کی جو ہماری لوکیشن ہے that is لاہور سفاری. برنج سے لفظ نکلا بریانی کا. فارسی زبان میں برنج کہا جاتا ہے چاولوں کو. Alright everyone, we have finally reached Shorna Island. امین حفیظ کیلاش پہنچ چکے ہیں. اسٹرابریز اگا کر کروڑوں کمائے جا سکتے ہیں. PC ہوٹل لاہور is Pakistan's first 5-star ہوٹل. میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک نئی ڈاکیومنٹری سیریز چرچز آف پاکستان. ہمارے پاس ہے BMW کی iX3. پاکستانی کمپنیاں ایک سوفسٹیکیٹڈ مینوفیکچرنگ پروسیس کے ذریعے فنش گڈ بناتی ہیں اور پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتی ہیں with the tag of
made in Pakistan. ब्लॉग्स होंगे आपके, जुड़ी होगी डिस्कवर पाकिस्तान की, और हर वीक होगा एक विनर। पूरे पाकिस्तान में टूर ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। पहाड़ों के वो रंग जो आपने पहले कभी ना देखे। A land genuinely possessing an unsurmountable amounts of riches waiting to be discovered. Here's the taste of our documentaries. Pakistan might have problems like many other countries, but its geography can never be changed and its beauty will never fade away. Let's make a pledge that no matter what, we will remain positive and will work together to make Pakistan the best tourism destination of the world. एक एजेंडा था वेस्ट का जो आज तक उसके ऊपर भरपूर तरीके से काम हो रहा है कि किसी भी तरीके से मुस्लिम कंट्रीज़ और स्पेशली वो कंट्री पाकिस्तान कि जो एक न सिर्फ मुस्लिम कंट्री है बल्कि एक बहुत जियोग्राफिकली बहुत अहम मुल्क है और उसके साथ साथ एक न्यूक्लियर पावर है, उसकी परसेप्शन को ख़राब किया जाए कि जितना ज़्यादा उस परसेप्शन को के ऊपर काम किया जाए, उनको लेबल किया जाए एज ए टेररिस्ट। और आज हम इसको देख भी रहे हैं कि एक अटैक होता है कश्मीर में कुछ 250 किलोमीटर दूर बॉर्डर से और बग़ैर सोचे समझे चंद सेकंड्स के अंदर, और इसमें मेरा नहीं ख्याल हमें किसी को भी इस गलतफहमी में रहना चाहिए कि ये सिर्फ़ एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी का ये एक ब्रेन चाइल्ड है।
اس کے پیچھے اور بہت کچھ اور بہت سارے کنٹریز جو ہے وہ اس کے پیچھے ہیں. اس کو یہ سارا جس طریقے سے ایک پورا نیریٹو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے, لیکن آج جس انفارمیشن ایج میں ہم رہ رہے ہیں, پرسیپشن از ایوری تھنگ, ریالٹی مین نتھنگ. ریالٹی میں ہم نے اٹیک کیا, ہماری طرف سے کچھ ہوا, کچھ انفلٹریشن ہوئی نہیں ہوئی, کوئی سپورٹ ہوئی یا نہیں ہوئی. آج کے ٹائم میں صرف اور صرف نیریٹو ہے جو جس نے جتنا بلڈ اپ کر لیا. مجھ سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وائی ڈسکور پاکستان, کہ ایک نہ یہ کوئی بزنس ماڈل بنتا تھا, نہ کبھی کسی نے اس طرح کے کسی چینل پہ کام کیا, تو وائی ڈڈ یو اسٹارٹ دیٹ. تو میں ایک یا دو چھوٹے سے انسیڈنٹس بتاتا ہوں ہمیشہ, کہ ایک تو یہ کہ آئی واز دیٹ ٹائم آئی واز این ایڈوائزر ٹو رولر آف دبئی. آئی واز لیونگ ان دبئی. میں نے ٹریول کیا ٹو ویانا, آسٹریا. وہاں پہ ایک بزنس کانفرنس تھی. آئی واز اے گیسٹ اسپیکر دیئر آن بہاف آف دبئی گورنمنٹ. ون آف دا ویری لیڈنگ بزنس مین آف دا کنٹری, آئل اینڈ گیس سیکٹر سے, جو بہت ہی لرنڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. آفٹر مائی اسپیچ ہی گاٹ اپ, اور اس کا کویشچن مجھ سے یہ تھا کہ ڈاکٹر کائزر, آئی seen you on LinkedIn, you from Pakistan? I said, yes, very proud Pakistani. He asked me the next question, ke, do you guys have cars in your country? تو یہ بالکل اسمائل پاس کرنے کی ہمیں بالکل ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ریالٹی کا. لیکن دس از پرسیپشن. یہ نہیں تھا کہ اس کے کوئی مائنڈ میں کوئی پاکستان کے اگینسٹ کوئی چیز تھی, لیکن اس نے اپنے میڈیا پہ یا جہاں جہاں پہ اس کی اپروچ تھی, مینٹل اپروچ جاتی تھی, جو کچھ اس نے دیکھا اس میں یہی دیکھا. اور اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیٹ ٹائم آئی واز لیونگ ان یو ایس اے, ان نیو یارک. کرسچیان امان پور, شی از بہت بڑی لیڈنگ CNN کی اینکر ہیں. انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ ایکسکیوز می پاکستان کی, انہوں نے ایک کوئی 2.5 منٹ کی ڈاکومنٹری بنوانی تھی CNN کے لیے. انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ آپ فیسیلیٹیٹ کر دیں. میں نے انہیں یہاں سے, میں نے ہاشوانی صاحب سے میں نے بات کی, ان کو یہاں پہ میں نے فیسیلیٹیٹ کروایا. شی واز اسٹیئنگ ان میریاٹ. ان کے پاس 500S مرسیڈیز ان کو ہاشوانیز نے دی, جس کے اندر وہ ٹریول کرتی تھیں. لیکن اور وہ کو 10 دن یہاں پہ رہیں, اور وہ ایک ڈاکومنٹری بنا کے لے کے گئیں, جو میں نے بہت بعد میں احتجاج ریکارڈ کروایا ان کو. میں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا بنایا ہے کہ آپ ایک ایسے سٹی میں جو بہت ہی خوبصورت ہمارا کیپٹل ہے, لیکن اس ڈاکومنٹری کی اوپننگ اس طرح ہوتی تھی کہ جب انہوں نے CNN پہ اس کو دکھائی, مجھے پہلے تو انہوں نے نہیں دکھائی, وہ یہ تھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک لڑکا جو ہے وہ شیو کر رہا ہے کسی کی, پہلا شاٹ. وہاں سے جو ہے وہ اسلام آباد کی وہ ڈاکومنٹری شروع ہوتی ہے. دوسرا شاٹ یہ ہے کہ ایک بیگر جو ہے وہ ایک گاڑی کے ساتھ جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے. تیسرا شاٹ اس کا یہ ہے کہ ایک کھوتی ریڑھی کے اوپر کوئی بندہ جو ہے وہ جا رہا ہے. پھر اسی طرح کچھ برقعے والے شاٹ, انہوں نے پورے پک کیے شاٹ پورے. اب جو شخص اس طرح کی ایک ویڈیو دیکھے گا, اب وہ پاکستان کے بارے میں کیا پرسیپشن اس کی ہوگی, آپ خود سمجھ سکتے ہیں. دوسرا انسیڈنٹ میرے ساتھ اس طرح ہوا کہ میں وائل آئی واز ان دبئی, تو میرے ساتھ ٹریول کر رہے تھے رولنگ فیملی کے ممبر, جو میرے بزنس پارٹنر بھی تھے ایکچولی. تو میں نے پاکستان لے کے آیا, ہم ایک انویسٹمنٹ کے سلسلے میں یہاں پہ ٹریول کر رہے تھے. تو وہ لاہور ایئرپورٹ پہ آ کے مجھے کہتے کہ آئی ڈidn't آسک یو ارلیئر, ڈو یو گائز ہیو ہوٹل, کہ پاکستان میں ہوٹلز ہیں. اور یہ بڑا معصومانہ سوال جو ہے, لیکن اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا. اس میں یہی ہے کہ ہمیں میڈیا نے بھی, جو انٹرنیشنل میڈیا بیکاز آف دا ویسٹرن ایجنڈا,
وہ ہمیں اس طریقے سے دکھایا گیا, ہماری پرسیپشن کو بگاڑا گیا, اور پھر اس کے بعد بدقسمتی سے ہمارا پورا انٹائر میڈیا اس نے جو ہے وہ اسی پیٹرن کو اپنے ایروگنس میں یا کسی نہ کسی ایجنڈا پہ یا جسٹ ٹو بی مور کمرشلائزڈ کہ انہیں ریٹنگ لینے کے چکر میں جو ہے وہ انہوں نے وہی کچھ دکھایا جو ویسٹ ان کو چاہ رہا تھا کہ یہ دکھائیں. ہم آج آپ کوئی چینل, کیونکہ ہمارے سب سے زیادہ نیوز چینلز ہی ہوتے ہیں جن کو ہم گلوریفائی کرتے ہیں, جن کو ہم دیکھتے ہیں, اور کسی نیوز چینل کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو ایک ہی چیز ملے گی, پیٹرن پہ چل رہا ہوگا. ایک چھوٹی سی کسی جگہ پہ ڈکیتی ہو گئی, ایک چھوٹی سی کہیں کسی جگہ پہ کچھ ہو گیا, اس کی بریکنگ 4 گھنٹے چلے گی. میں نیو یارک میں بڑی کی پوزیشن پہ تھا. آئی یوز ٹو وزٹ سم پولیس اسٹیشنز. میں نے ایک دفعہ منہیٹن میں صرف ان کی ایک پولیس اسٹیشن, جو 8 پولیس اسٹیشن ہیں صرف منہیٹن کے اندر, ان کو میں نے وزٹ کیا, اور ایک شفٹ کا جو کرائم ریٹ تھا وہ آئی ہیو ایکوائرڈ دیٹ, اس میں 32 آرمڈ رابریز تھیں. صرف ایک شفٹ کی بات کر رہا ہوں. دیر آر 3 شفٹس پولیس ڈپارٹمنٹ میں, NYPD میں. 32 آرمڈ رابریز کو 14 کے قریب ڈومیسٹک وائلنس, پھر اسی طرح باقی سارے کرائمز ڈال کے میرے خیال میں یہ پورا کرائم یہ سارا پورے پاکستان میں 1 مہینے میں بھی نہیں ہوتا. جو ایک پولیس اسٹیشن, جو ایک سٹی کا پولیس اسٹیشن, اور اس کی ایک شفٹ کی کرائم ریشو تھی. لیکن ہم یہاں پہ دن اور رات ایک ہی چیز دکھاتے ہیں کہ ایک وہ چھوٹی سی نیگیٹو چیز کو کسی سے کہیں سے اٹھاتے ہیں, اور پھر ہم اس کو لے کے آتے ہیں اور اس کو بریکنگ میں اتنی دفعہ چلاتے ہیں کہ ہمیں صرف وہی چیز نظر آتی ہے کہ یہاں پہ ہر طرف ڈکیتی ہو رہی ہے, یہاں پہ ہر طرف کچھ نہ کچھ نیگیٹو ہو رہا ہے, اور وہی ہمارے کانشیس میں جو ہے وہ ہوتا ہے. اور وہی چیز میڈیا از آلویز, کوئی بھی ٹی وی چینل ہے اسپیشلی, اور کوئی بھی میڈیا, دیٹ از دا ونڈو ٹو دا ورلڈ. دنیا نے آپ کو اسی سے دیکھنا ہوتا ہے, اسی ونڈو کے تھرو دنیا نے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ تو تھیں جی ساری چیزیں کہ جس کی وجہ سے ان سب کو دیکھتے ہوئے اس پرسیپشن پہ کام کرنے کے لیے دیٹ واز دا موٹیو بیہائنڈ کہ میں نے بینگ این اوورسیز پاکستانی ایک سیلف اسائنڈ ٹاسک میں نے لی کہ اس کے اوپر ہم کام کریں گے انشاءاللہ, اور پاکستان کی اس جو ہے نیگیٹیوٹی کو ہم پازیٹیوٹی میں چینج کریں گے. اور اس کے لیے ہمیں سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. یہ جو کچھ بھی آپ نے دیکھا, دس آل ایگزسٹ ہیئر, لیکن ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی کیونکہ ہماری توجہ وہ صرف اور صرف نیگیٹیوٹی پہ رہی. ہمیشہ ہم نے اسی کو پروجیکٹ کیا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو بزنس ماڈل, بینگ اے بزنس مین آئی ہیو اے ڈاکٹریٹ ان آپریشنز مینجمنٹ. جب میں نے چینل کھولا تو سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ ہمیں بہت سارے, اب ہم چیلنجز کی بات کرتے ہیں کہ جب خاص کر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی آپ کوئی پازیٹیو کام کرنے لگیں گے تو بہت سی پریشانیاں ہوں گی, بہت سی ڈیفیکلٹیز, بہت سے آبسٹیکلز ہوں گے. اور ہم نے بھی دیکھا, اور اس میں ساتھ ساتھ میرے خیال میں یہاں پہ کچھ میتھس کام کے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں, تو آئی ووڈ لائک ٹو کہ آپ کو تھوڑا سا ہمارے میڈیا کے ایک سسٹم کا پتہ چلے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ سارا ورک کرتا ہے. ہم نے سب سے پہلے کو آلموسٹ 7 to 8 months لابینگ کی کہ پیمرا کے پاس جو ہماری پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے کہ وہ کسی اور چینل کو, کسی اور کیٹیگری کو وہ اپنے لائسنسز میں انڈلج کریں اور اس کے لائسنس ہمیں دیں, کیونکہ اس کے اندر وہ تھی نہیں. وہاں پہ صرف 3 چیزیں تھیں, سپورٹس چینل جو بہت دیر بعد وہ بھی ہوئے, ایڈ ہوئے, وہاں پہ نیوز چینلز تھے اور انٹرٹینمنٹ چینل تھے. تو ہم نے سب سے پہلے جو ہے اس کے اوپر کام کیا کہ ان کو کنونس کیا کہ دیئرز انفوٹینمنٹ چینل ہیز ٹو بی دیئر,
کہ اس طرح کا ایک چینل جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس کے اوپر ہم انہیں لے کے آئے, ان سے ایڈورٹائز کروایا, پھر ہم نے ایک لائسنسنگ پروسیس کے تھرو, بہت لمبا پروسیس تھا, چینل کو لیا, لائسنس لیا, پھر ہم اس کو براڈ کاسٹ سٹیج پہ گئے. اور جب براڈ کاسٹ سٹیج پہ گئے تو اس کے بعد پتہ چلا کہ یہاں پہ ہمارے پاس ابھی تک ہمارے 90% آف دا کیبل آپریٹرز جو ہے وہ انالوگ سسٹم پہ چل رہے ہیں. 4200 کیبل آپریٹرز ہیں تھرو آؤٹ پاکستان, اور چینل ان کے پاس صرف 60 to 70 چینلز کی کیپیسٹی ہے. مور دین 100 چینلز کا آپ کے لائسنسز آلریڈی ایشو ہو چکے ہوئے ہیں, جو چینلز آلریڈی ورک میں ہیں. پھر چینلز جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کیبل والے وہ انڈین چینلز چلاتے ہیں فار ایکسٹرا وہ اپنے پروفٹس کے لیے, کیونکہ ریگولیٹری ہماری بہت ویک ہے پیمرا, تو وہ ان کو گریب نہیں کر پا رہے ابھی تک. ڈی ٹی ایس کا ہم نے ایک لائسنس دیا تھا, لیکن کہ جو ڈائریکٹ سیٹلائٹ سے ہم نے اس کے اوپر کام کرنا تھا کہ کنزیومر کے پاس وہ جائے گا, لیکن انفارچونیٹلی ڈی ٹی ایس آج تک ہم وہ کام نہیں کر پایا. تو ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ 4200 کیبل آپریٹرز اکراس دا کنٹری ہم نے ان سب سے ڈیل کرنا تھا. اینڈ دے ور آل آسکنگ منی. وہ سب کے سب کوئی یہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ ایک نیشنل کاز کا چینل ہے. دے ور آل آسکنگ منی. وی ور ورکنگ ود دا لمیٹڈ بجٹس. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انہیں ایک ایک کیبل آپریٹرز کو تھرو آؤٹ پاکستان ہم نے انہیں کنونس کیا اور انہیں کانٹینٹ اپنا دکھایا, اور بڑی ہی ایک ایک دو کر کے ہم نے پورے پاکستان میں. اور اس وقت الحمدللہ کرنٹلی ہماری جو ہے وہ جو ہماری کیبل کے اوپر ایئرنگ ہے دیٹ از, اس کی ایک کمپنی کہلاتی ہے میڈیا مانیٹر. دیر از اونلی ون کمپنی جو اس چیز کو گیج کرتی ہے کہ آپ کتنے پاکستان میں کتنے کیبل آپریٹرز کے اوپر چل رہے ہیں اس وقت اور کس کس پوزیشن پہ ہیں, کیونکہ دوسرا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی پوزیشن کو بھی بیٹر کرنا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر ہم نے دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ اور اس کے اوپر کام کیا, تو فائنلی جو ہے وہ جا کے ہمیں کوئی 1.5 year لگا, جس میں ہم لے کے آئے اپنی کیبل سسٹم کو اس جگہ پہ لے کے آئے کہ جہاں پہ اب ہم 97 to 98% ہم کیبل پہ ہم کام کر رہے ہیں. الحمدللہ وی آر بینگ ایئرڈ فرام دا 98% آف دا کیبلز تھرو آؤٹ پاکستان. پھر اس کے بعد آگے ایک سسٹم ہے, یہ بھی آپ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے, میڈیا لاجکس. دیٹ از اندر کمپنی جو ریٹنگ کو گیج کرتی ہے کہ کس چینل کی کیا ریٹنگ ہے. ہم نے ہمارے لیے چیلنج یہی تھا کہ نو بڈی واز, کیونکہ ہر بندہ سینسیشن کی طرف جا رہا تھا. ایک پوری نیشن کو جو ہے وہ ٹی وی چینلز نے, نیوز چینلز نے وہ کیٹر کر کے وہ اس طرف لے گئے ہوئے تھے کہ ایوری بڈی واز لکنگ فار سینسیشنل نیوز, اور اس نیوز کے اندر ہمیں اپنی سپیس بنانی تھی, جو ہم نے الحمدللہ. اور ہمارے پاس یہی چوائس یہ تھی کہ یا تو ہم بھی انہیں کی طرح کی نیوز دینا شروع کر دیں اور اس لیگ میں آ جائیں, لیکن دیٹ واز ناٹ دا آبجیکٹو. وہ آبجیکٹو تھے نہیں. ہمارے آبجیکٹو یہی تھے کہ ہم نے پاکستان کی پازیٹیوٹی کو دکھانا ہے, ہم نے پاکستان کی خوبصورتی کو دکھانا ہے. اس کے اوپر ہم نے کام کرتے ہوئے ہم اس کو لے کے آئے. اور ابھی میں آپ کو کرنٹلی میں آپ کو ایک دکھانا چاہوں گا, ایک سلائیڈ صرف, کہ ہماری کرنٹ سٹینڈنگ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. میڈیا ٹیم کین یو پلیز پلے دیٹ, جسٹ ون پلے نہیں, آپ صرف ڈسپلے کر دیجئے گا. ایک 1 پیجر جو میں نے آپ کو دیا تھا وہ ذرا پلے کر ڈسپلے کر دیجئے. رائٹ ناؤ یہ ٹاپ 20 ہمارے مین اسٹریم ٹی وی چینلز ہیں اس وقت, نیوز چینلز, اینڈ ڈسکور پاکستان اسٹینڈس ایٹ نمبر 9. یہ فار دا لاسٹ منتھ, یہ منتھ آف اپریل کی یہ ریٹنگ ہے, اینڈ دس از اتھورائزڈ بائی دا پیمرا اگین. آل دو اس ریٹنگ میں بھی بہت ایشوز ہیں, وہ کسی اور سٹیج پہ ہم بات کریں گے,
آپ لوگوں کو نالج ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ ریٹنگ ہوتی ہے, کیونکہ یہ اٹس ناٹ اے کریڈیبل سسٹم ایٹ آل ایکچولی ان دا کنٹری, کیونکہ دیر از ایک کمپنی ہے جو اپنی منوپلی کے ساتھ اس طرح کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ نہیں ہوتا, اور سیمپلنگ کو بہت ہی اس کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے انفارچونیٹلی. لیکن اسی کے اوپر ہمارا 6 to 8 بلین روپیز کا ایڈورٹائزنگ سیکٹر جو ہے وہ صرف انہی نمبرز کو دیکھ کے وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کی چینل ڈسٹریبیوشن کرتا ہے. Although the channel was started with the passion to serve the country, passion to show the positivity of the country, لیکن ہماری ٹیم نے اس طرح سے محنت کی اور ہم نے اس طرح سے اس کی ایک جو ہے ہم نے بزنس پلان کو اس طریقے سے بنایا کہ کرنٹلی وی آر امنگ دا 6 ٹی وی چینلز جو اپنا بریک ایون کر رہے ہیں اور جو پروفیٹیبلٹی میں ہیں. باقی سارے کے سارے چینلز کرنٹلی جو ہے دے آر ان لاس. سو وی آر امنگ دا ٹاپ 6 چینلز کے جو ریونیو میں بہترین ریونیو کر رہے ہیں, اور یہ ہمارا سارا میجورٹی آف دا ریونیو کمز فرام دا پرائیویٹ سیکٹر. ہم اس کو پرائیویٹ سیکٹر سے اٹھا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ کمپیٹیٹیونیس چلتی ہے. گورنمنٹ سیکٹر بہت کم ہمیں سپورٹ کر رہا ہے, آلدو باقی بہت سارے وہ دے آر آلویز سپورٹنگ نیوز چینلز, کیونکہ نیوز چینلز پہ ان کی بہت ساری نیوز جو ہے وہ فلورش کرتی ہے. ہم پاکستان دکھاتے ہیں لیکن ہماری گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ ہمیں دکھایا جائے, تو پاکستان بعد میں آتا ہے وہاں پہ انفارچونیٹلی. تو اس وجہ سے ہمیں بہت سیٹ بیک ہوتا ہے, بٹ وی ڈونٹ مائنڈ. ہم نے پھر بھی ایک ایسا چینل جو بالکل بزنس ماڈل کے کسی بھی کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتا تھا, ہم نے اس کو جو ہے وہ پروفیٹیبل کر کے دکھایا. اور آج میں آپ کے ساتھ ایک اور نمبر بالکل شیئر کرنا چاہوں گا, وہ ہیں ہمارے ڈیجیٹل نمبرز. ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جو ہے, جسٹ 2 days ago اور فیس بک جو ہے پیج وہ بالکل آرگینکلی اس نے 12 ملین فالورز کو اچیو کیا ہے. دیز آر بگ نمبرز. ہم نے ڈیجیٹل میں لاسٹ منتھ میں اسی اپریل کے منتھ میں جیو از لیڈنگ آلویز ان ڈیجیٹل سیکٹر میں. جیو ہمیشہ لیڈ کرتا ہے. جیو کے 1.6 بلین ویوز تھے اور ہمارے جو ہے وہ الحمدللہ 1.7 بلین ویوز جو ہے یہ ویوز تھے ہمارے ڈیجیٹل ویوز, ایکومولیٹڈ ویوز آف آل دا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز. ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر میں آپ سے اسپیشلی اسٹوڈنٹ سے ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ ڈیجیٹل کانٹینٹ کریشن, دس از دا فیوچر. یہ آپ کا فیوچر ہے. آپ کو کسی بھی چینل کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی جاب کی بھی ضرورت نہیں ہے. وائل یو آر اسٹڈنگ آپ اس کی طرف ضرور آئیں, اپنا کوئی بھی. اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر آپ صرف نیوز میں جائیں, کیونکہ ہم نے یہ پروو کیا ہے. کیونکہ پہلے یہی ہوتا تھا, آج تک کے کیس سٹڈیز پاکستان میں یہی تھے کہ صرف اور صرف نیوز میں بڑے بگ فیسز جو ہے, جو ہائیلی پیڈ فیسز ہیں, جو 1.5 کروڑ 2 کروڑ پہ وہ چینل اٹھاتے ہیں, صرف ویوز ان کو ملیں گے. لیکن وی پرووڈ اٹ کہ ایک چھوٹی سی کوئی جگہ اس کو جا کے ہم نے کیپچر کیا ایک بڑے اچھے طریقے سے, اور اس نے جو ہے وہ اتنے زیادہ ویوز دیٹ سرپاسڈ ایوری تھنگ. ہمارا ایک پروگرام ہے اسٹریٹ فوڈ, جو ہر کوئی اپنے ایریا کی فوڈ کو جو ہے ڈپکٹ کر سکتا ہے. آپ اس فوڈ کے اوپر ویلاگز بنا کے اپنا چینل جو ہے وہ کھڑا کر سکتے ہیں, اینڈ یو کین ارن لاٹ آف منی. اس سے آپ بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ شام میں ایٹ ٹائمز وہ ہمارا اینکر, ہم اس کو صرف 1 لاکھ روپیہ پے کر رہے ہیں مہینے کا, اور دوسری طرف اس سلاٹ میں جو 10 بجے والی سلاٹ ہے اس میں شاہ زیب خانزادہ بیٹھے ہوتے ہیں, دوسرے سارے سب 20 لاکھ سے لے کے وہ 1 کروڑ تک کے اینکر ہیں. اور منتھ میں کم از کم 15 سے 20 دن ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا وہ اسٹریٹ فوڈ کا پروگرام جو ہے وہ بیٹر ریٹنگ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ ایوری ڈے دا ریٹنگ کمز آؤٹ.
تو وہ بیٹر ریٹنگ کر رہا ہوتا ہے اس پاکستان کے ٹاپ لیڈنگ جو ہے وہ اینکر سے. تو ہم نے یہ فنامنا بھی جو ہے اس کو بھی ڈیفیٹ کیا کہ یو ہیو ٹو ہیو اے بگ نیم. ہم نے سارے کے سارے اینکرز ہم نے بالکل ینگ اسٹوڈنٹس فرسٹ ٹائمر ہم نے ان کو ٹرین کیا اور ہم ان کو لے کے آئے. ابھی تک جتنے بھی ہمارے پاس صرف 1-2 فیسز کے علاوہ جو صرف ہم نے وہ بھی ہمیں کسی جگہ سے کہا گیا کہ ان کو آپ کچھ ٹائم دے دیں بیچ میں, ہم نے ان کو ایک شارٹ ٹائم کے لیے ہم نے ان کو آن ایئر کیا. ادروائز جو تھا ہمارا سارے کے سارے جتنے بھی فیسز ہیں ہمارے چینل کے وہ سارے کے سارے نیو فیسز ہیں. تو میری آپ سے یہ بڑی ہی التماس ہے کہ آپ کسی چیز کا ویٹ نہ کریں کہ آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی, ویٹ نہ کریں آپ کی انٹرنشپ ہوگی, ویٹ نہ کریں آپ کو جاب ملے گی تو پھر آپ کچھ کر سکتے ہیں. آج کی اس انفارمیشن ایج میں جس کے پاس یہ فون ہے اس کو ہم نیگیٹو بھی یوز کر سکتے ہیں اور پازیٹیولی بھی. تو اس کو استعمال کرتے ہوئے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ویسے کچھ نہ کریں کہ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی چیز خود نہیں بھی ٹی وی پہ آنا چاہتے یا ڈیجیٹل میڈیا پہ, یہ ضرور کریں کہ جہاں کہیں بھی آپ جائیں کوئی بھی پازیٹیو چیز دیکھیں. کوئی بھی شخص کو محنت کر رہا ہے, کوئی بھی ایسی کوئی فوڈ اچھی بنا رہا ہے, کوئی ملک کا ایسا کوئی حصہ جو بہت خوبصورت ہے, اس کو جو ہے ایک کسی اچھے سے ٹیگ کے ساتھ جو ہے اس کو کیپچر کر کے اس کو آپ جو ہے وہ ضرور اپنے ڈیجیٹل میڈیا پہ, اپنے پرسنل ڈیجیٹل میڈیا پہ لگائیں. یہی آپ کی بہت بڑی, یہ لیسٹ وہ ہے لیکن یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی, کیونکہ آج کے ٹائم میں صرف اور صرف ایک ہی چیز پریویل کر رہی ہے, وہ ہے کہ آپ کی ڈیجیٹل پریزنس. دنیا میں کسی نے کسی کو بھی دیکھنا ہے, کوئی بھی چیز دیکھنی ہے, پاکستان کے بارے میں بات کرنی, ہماری سارے کے سارے امبیسڈر سے بات ہوتی ہے, کیونکہ اب جتنے بھی امبیسڈرز یہاں پہ آتے ہیں جیسے ہی ان کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے وہ جب سرچ کرتے ہیں کچھ بھی پاکستان کے متعلق تو سب سے بڑا ڈیٹا ہمارا آتا ہے ڈسکور پاکستان کا, وہ اس کو دیکھتے ہیں. اور دیر آر مینی امبیسڈرز جنہوں نے یہ کمپلیمنٹ مجھے دیا کہ ہم اس اپوائنٹمنٹ کو لینا نہیں چاہ رہے تھے, پاکستان کی اپوائنٹمنٹ کو, کیونکہ ہمارے مائنڈ میں کچھ ایسی پرسیپشنز تھیں جس وجہ سے وی ور اسکیئرڈ یا اور فیملیز ور اسکیئرڈ. لیکن جب ہم نے ڈسکور پاکستان کو دیکھنا شروع کیا تو وی گلیڈلی ٹک دس اپوائنٹمنٹ. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے بھی کمپلیمنٹ تھا, اور یہ وہی فائدے ہیں جو کل کو ڈسکور پاکستان ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن آپ سب نے جو ہے وہ یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کی کہیں نہ کہیں, اور ہر جگہ ہمارے ہر جگہ کچھ نہ کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے, ہماری ہر جگہ. ہم ابھی میرے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بیٹھے ہیں, ہم ایک دن نتھیا گلی جا رہے تھے, رستے میں ایک چھوٹا سا ڈھابا تھا فوڈ والا, ہم نے پرسنلی اس کا ایک چھوٹا سا بنایا, ویلاگ بنا کے اس کو ہم نے اپنے پرسنل ہی جو ہے وہ ہم نے ٹی وی چینل پہ بھی نہیں ڈالا, ہم نے اپنے پرسنل شیئرنگ کر کے, بلیو یو می, کہ ہم دوبارہ جب وہاں سے گزرے اور اس سے میری ملاقات ہوئی تو ہی سیڈ کہ میرا 70 to 80% بزنس جو ہے وہ انکریز ہو گیا ہے. صرف وی اپریشیٹڈ دا پرسن کہ یہاں پہ کلیننگ بہت اچھی ہے, کھانا بہت اچھا ہے. تو دیز آر دا کمپلیمنٹس کہ اللہ پاک نے ایک ایسا ذریعہ بنایا ہمیں کہ اس کے رزق میں جو ہے بہت بڑا اضافہ ہو گیا. تو یہ کتنی دعائیں ہیں جو آپ کو اس طرح سے مل سکتی ہیں, جن کے اوپر آپ ہر وقت ہر چیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اچھا جی, ابھی ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی ہماری اچیومنٹس کی. ہم نے ابھی تک جو ہے ایک تو ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے ہم چینل کو لے کے آئے اور ہم نے اس کو پروفیٹیبلٹی کی طرف لے کے گئے, لیکن ہم نے اس کو صرف ایک چینل نہیں رہنے دیا کیونکہ ہمارا ایک مشن تھا. دیر واز اے مشن بیہائنڈ. ہم نے ابھی تک ماؤنٹین ٹورزم کے اوپر کام کیا. ہم نے پاکستان میں 4 ماؤنٹینز جو ہیں دے ور نیور پیکڈ. اس میں ایک ماؤنٹین کا میں آپ کو ایز اے کیس اسٹڈی بتاؤں گا, تختو پیک. یہ جو ہے اس ماؤنٹین پہ آج تک یہ کہیں ریکارڈڈ نہیں تھی.
ہم نے اس کے لیے لڑکوں کو ٹرین کیا, ماؤنٹینئرس کو ان کو اسپانسر کیا, بھیجا. 1 ایئر کے سٹیٹس یہ ہیں کہ مور دین 1100 فارن ماؤنٹینئرز جو ہے اور مور دین 2000 جو ڈومیسٹک ہیں وہ لوگ وہاں پہ جا کے اس جگہ کے اوپر, جس جگہ پہ کچھ بھی نہیں تھا, صرف ایک ماؤنٹین تھی, وہاں پہ اب پورے کا پورا سارا نیچے دکانیں بن گئی ہیں, ہر چیز, لوگ جا رہے ہیں. تو یو کین امیجن کہ کتنا بڑا ریونیو جو ہے وہ دیٹ از کمنگ ٹو دا کنٹری. سملرلی باقی ساری ماؤنٹینس, ہم نے میڈیکل ٹورزم پہ کام کیا. میڈیکل ٹورزم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر آپ کوئی بھی شخص آپ اس کو ایز اے بزنس ماڈل بنا سکتے ہیں. آپ کو ایک کیس اسٹڈی بتاتا ہوں چھوٹا سا. while I was looking after دبئی گورنمنٹ کا, میں I was looking after the tourism department there. ہمیں استنبول ٹورزم اتھارٹی نے ایک دفعہ انوائٹ کیا. انہوں نے ہمیں پریزنٹیشن دی میڈیکل ٹورزم کی صرف ایک پروڈکٹ پہ, دیٹ از ہیئر ٹرانسپلانٹ. ان 2.5 years, 2.5 سال میں انہوں نے, اور دے ہیو ٹوٹل 21 پروڈکٹس, ان کے پاس 21 پروڈکٹس ہیں جو وہ مارکیٹ کرتے ہیں دنیا میں. ڈینٹسٹری سے لے کے, نوز اپ لفٹنگ سے لے کے, ویریس جو ہے استھیٹک کی سروسز سے لے کے ہیئر ٹرانسپلانٹ تک, اسٹیم سیلز کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. یہ سارے کا سارا ٹوٹل جو ریونیو, دیٹ accumulated revenue Turkey is getting is $13 billion. $13 billion and India is going ahead of it. ہم جس کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں, انڈیا اس وقت $17 billion کے اس کے ٹارگٹ ہیں 2025 کے. they are striving to achieve, پچھلے سال انہوں نے $19 billion کو ٹچ کیا ہے. تو ابھی جو ہے یہ ہے کہ ہم کوئی ایک, کسی ایک میڈیکل فیسلٹی کے ساتھ صرف ایک MOU سائن کر لیں اور اس کی سروسز کو ہم اگر پروموٹ کریں, اور فرگیٹ اباؤٹ فارنرز کو چھوڑ دیں, آپ صرف پاکستانیز لیونگ ابراڈ آپ ان کو ٹارگٹ کر لیں. ہم نے اس کے اوپر علیحدہ سے کام شروع کیا. بہت سارے لوگوں کو ہم ٹرین کر رہے ہیں کہ جن کو ہم بتا رہے ہیں, ان کے MOUs کروا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے آپ میڈیکل ٹورزم کے لیے لوگوں کو پاکستان میں لا سکتے ہیں اور یہ کتنا بڑا ریونیو ہوگا. کمنگ ٹو ایجوکیشن ٹورزم. ایجوکیشن ٹورزم ہم نے دبئی میں, ہمارا گول تھا $7 billion کا, جو ہم نے 3rd year میں ہم نے اس کو اچیو کیا. ہم کیمپسز کو لے کے آئے, ان کو جگہیں دیں, انفراسٹرکچر بنا کے دیا دبئی گورنمنٹ نے, لیکن ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, ان کو ریسرچ کے تھرو فیسیلیٹیٹ کیا کہ کس کس کنٹری میں کون کون سی ڈگری ہے جو وہاں پہ اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں لیکن سیٹس کم ہیں. وہاں سے ہم نے ان کو پورا ایک مارکیٹنگ پلان ان کے ساتھ بیٹھ کے, ہمارے ٹورزم اتھارٹی نے, دبئی نے ان کے ساتھ کام کیا. ہم نے 3rd year میں اپنا ٹارگٹ جو تھا وہ ہم نے اچیو کر لیا. ایک بہت بڑا سکوپ ہے. لاسٹ ایئر ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ نیشنل ٹورزم ایوارڈز جو ہے وہ کنڈکٹ کیے. اس میں ہم نے فرسٹ ٹائم یہ کیا کہ ہم نے ٹورزم کی کیٹیگریز کو ڈیفائن کیا. ایکچولی ہمیں انفارچونیٹلی ہمارے ہاں صرف وہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک فوڈ یا کوئی ریسٹورنٹس یا کوئی اپنا ہوٹلز یا کسی ایسی جگہ پہ چلے جانا ناردرن ایریا میں, دیٹ از ٹورزم. لیکن ٹورزم کی ہم نے لاسٹ ایئر 22 کیٹیگریز کو ہم نے ایوارڈز دیے, اور کچھ کو خود بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ کس طرح کا کام کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے یونیورسٹی آف لاہور کو ہم نے ایجوکیشن ٹورزم کا ایوارڈ دیا, اور وہ ہماری اپنی ریسرچ تھی کہ ان کے پاس 2300 فارن اسٹوڈنٹس تھے جو اس وقت لیونگ وہاں پہ ہیں اور جو اسٹڈی کر رہے ہیں. ہم نے وہ ڈیٹا ایکوائر کیا اور ہم نے انہیں خود سے لیٹر بھیجا کہ ہم نے پاکستان میں ہر جگہ دیکھا ہے اور آپ کو ہم یہ ایوارڈ دے رہے ہیں. دے couldn't believe themselves. اور اب ہم نے باقی یونیورسٹیز کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اب امیجن کر لیں کہ 2300 دوز چلڈرن وہ یہاں پہ فیس پے کر رہے ہیں, وہ یہاں پہ ریزیڈنسز پہ رہ رہے ہیں, وہ کھانا کھا رہے ہیں,
وہ کہیں نہ کہیں ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں, آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں, وہ یہاں سے کلوتھس بائی کر رہے ہیں, وہ یہاں سے کتنا کچھ کس طرح ہماری اکانومی کے اندر ان کی انجیکشن ہو رہی ہے. یہ اسٹوڈنٹس جو ہے ہم 1,00,000 تک لے جا سکتے ہیں اگر ہم اس کے اوپر کوئی بھی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کریں. ہم گورنمنٹ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر کس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وی ہیو ڈن اٹ ان دبئی. I was the consultant for New York State Department of Economic Development also. تو ان کو بھی ہم نے بہت اس کے اوپر کام کر کے دیا. بزنس ٹورزم, ہم نے بزنس ٹورزم پہ ہم خود بھی کام کر رہے ہیں اور ساتھ میں وی آر ٹرائنگ ٹو ایجوکیٹ دا گورنمنٹ ایز ویل. اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر, آپ میں سے کوئی بھی ایک چھوٹا سا ایونٹ بھی, آپ اندازہ کریں کہ ہمارے پاس اسٹڈی ہے کہ ایوری ایئر اونلی جو ہمارے لوگ جو بزنس کانفرنسز اٹینڈ کرنے دبئی جاتے ہیں, دے اسپینڈ $300 million. $300 million ہمارا کیپٹل فلائی آؤٹ ہوتا ہے ان کانفرنسز کو اٹینڈ کرنے کے لیے, اور یہ صرف 8 سے 10 ہیں جو ایگزیبیشنز اور کانفرنسز ہیں. دس از کالڈ بزنس ٹورزم. اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی گورنمنٹ کو آن بورڈ کریں کہ ہم یہ ان کا ایک جو ہے وہی ایگزیبیشن ہم اٹھا کے یہاں پہ لے آئیں, چاہے وہ فرنیچر ہے, چاہے وہ فوڈ ایگزیبیشن ہے, الیکٹرانک ایگزیبیشن ہے, کوئی بھی کسی بھی قسم کا ایگزیبیشن ہے, کہ ہم انہیں پاکستان میں لے آئیں اور پھر ہم مارکیٹ کریں اس کو, کیونکہ پاکستان از اے چیپر ڈیسٹینیشن. ہم اس کو مارکیٹ کریں افغانستان میں, ہم اس کو مارکیٹ کریں ایران میں, ہم اس کو مارکیٹ کریں سری لنکا میں, ہم اس کو مارکیٹ کریں بنگلہ دیش میں اور باقی اور افریقن کنٹریز میں. یہ بہت بڑی مارکیٹ بنتی ہے اور وہ سارے کی ساری کانفرنسز جو ہے وہ دے کین بی سکسیزفل. ہم نے اس ماڈل پہ خود کام کیا ہے, 2 سے 3 ہم شوز کو ہم نے شروع کر دیے ہیں. اب ہم نے اس کے اوپر ہم لے کے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے کہ ہم میکسیمم وہ کراؤڈ پل کر سکتے ہیں کہ وہ ہم اس ایک سرٹن نمبر پہ لے جائیں ان کو, کہ گورنمنٹ کو اس کا ریئلائزیشن آ جائے, کیونکہ ابھی تک تو وی سی کہ وہاں پہ اتنا زیادہ اس کو وہ نہیں دیکھا جا رہا. ہم نے ایگری ٹورزم, ہمارا اتنا بڑا ایگریکلچر کا ہمارے پاس اسکوپ ہے پوری دنیا میں. میں نے آئی واز ٹریولنگ ونس ٹو سین فرانسسکو, میرے اپنے ریلیٹیوز ہیں وہاں پہ, تو وہاں پہ وائن ریفائنریز جو ہے بے شمار ہیں اس کے آس پاس میں. میں نے ایک وائن ریفائنری کے اونر سے بات کی تو ہی سیڈ کہ ہماری وائن سے ہم اتنا پیسہ نہیں کماتے جتنا اس وائن کے پروسیس سے ہم پیسہ کماتے ہیں, کہ جو لوگ دیکھنے آتے ہیں اس پروسیس کو. دے چارج $25. شام تک ان کے پاس جو ہے کم از کم 200-300 لوگ آ کے اس پروسیس کو دیکھ کے جاتے ہیں, اینڈ دے پیئنگ منی فار دیٹ. ہم نے اسی ماڈل کے اوپر ہم نے پاکستان کا پہلا جو ہے آرگینک ولیج پاکستان میں ہم نے لاہور میں لانچ کیا اپنے پلیٹ فارم سے, لاہور آرگینک ولیج کے نام سے. ہم نے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم نے بہت ساری, سب پورا ایک 31 ایکڑ کی لینڈ ہے, DHA لاہور کے بالکل مڈسٹ میں ہے. اٹس اے ویری پرائم لینڈ, بٹ آئی ایم تھینکسفل ٹو پاکستان آرمی, انہوں نے میرے اس پروجیکٹ کو کنسیو کیا اور مجھے وہ لینڈ انہوں نے دی جو ہے. اس کے اوپر ہم نے کام کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ہمارا جو ہے وہاں پہ صرف جو گڑ میکنگ کا پروسیس ہے اس کو دیکھتے ہوئے, اور جس طرح اس کی ہم نے بائی پروڈکٹس بنائی, ہم نے اس سے گڑ, شکر, اس کے بعد اس کی گڑ کی کینڈی, پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کا دیسی کھنڈ, ہم نے جو چینی ہے دیسی, اس کو ہم نے اس کی ایک مشین لے کے آئے. تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس طریقے سے ہم نے صرف 3 ایکڑ سے جو ہے جب ہم نے اس کو ایگری ٹورزم کے کانسیپٹ میں چینج کیا تو اس 3 ایکڑ کی جو ہماری ارننگ تھی دیٹ ٹرپلڈ, 3-4 ٹائمز وہ بڑھ گئی. سملرلی ابھی ہم نے وہاں پہ اسٹرابیریز لگائی ہوئی تھیں, لوگ باہر کسی جگہ پہ $200 میں کوئی خرید نہیں رہا تھا پر کے جی. ہم ایک باسکٹ جس میں ½ kg آتی ہے, دیٹ باسکٹ وی ور سیلنگ فار $1,000, اور ایوری باڈی, ہمارے پاس لائنیں لگی ہوتی تھیں کہ جو ہے کہ ہم وہاں پہ اس کو ہم خود توڑنا چاہتے ہیں, بیکاز دیٹس دا ایکٹیویٹی کہ ہم ہر کوئی خود کرنا چاہتا ہے.
اسی طریقے سے ہم نے اندر فوڈ کا کچھ آؤٹ لیٹس بنائی, بٹ آل آرگینک فوڈ. ہم نے سٹالز لگوا دیے ہیں. اب اٹ ہیز بیکم اے گریٹ سکسیس, بہت بڑی سکسیس سٹوری جو ہے وہ بھی بن گئی ہے پاکستان کی. اور ناؤ ہمارا اس میں آبجیکٹو یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ اپنے اپنے علاقے میں آپ کے پاس جگہ اویلیبل ہے. اور اس میں ایک اور چیز ہم بینیفٹ یہ ہو رہا ہے کہ بہت سے ہوم گروورز ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں جو گھر میں چیزوں کو وہ اگاتے ہیں. ویجیٹیبلز ہیں, آرگینک ویجیٹیبلز, وہ ہمارے پاس لے کے آتے ہیں, اس پلیٹ فارم سے رکھ کے بیچتے ہیں. 90% سے ہم کچھ لیتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ صرف کیونکہ ہمارا ایک موٹو ہے کہ اس کو ہم نے, لیکن اگر آپ اس کو 100% کمرشل بھی کر دیں تب بھی اسٹل دے آر ریڈی ٹو پے. کیونکہ آپ جب کوئی بھی چیز جب آپ کی مارکیٹ میں کسی منڈی میں جاتی ہے تو وہاں پہ وہ 3 ٹائمز جو ہے وہ پرائس بڑھ کے وہ ایک کنزیومر کے پاس آتی ہے. تو اگر اسی طرح کے ولیجز جو ہے وہ جگہ جگہ پہ ہم کھول دیں پاکستان میں تو ایک بہت بڑا اس پورے ایریا کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا اکنامک ریفارم بن جائے گا کہ کس طریقے سے جو ہے. تو اگین ہمارا یہی ہے کہ ہم ہر اس جو بھی ٹورزم کے اس کو ہم صرف ایز اے چینل کے طور پہ لے کے نہیں چل رہے, ہم اس کو پورے کا پورا اور ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں, ہم ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اپنی چیزوں کو کس طرح ملٹی پلائی کر سکتے ہیں, اس کو ٹورزم سیکٹر کے اندر کیسے لا سکتے ہیں, اینڈ ہاؤ یو کین ارن, آپ اپنی ارننگ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جی ہم نے پاکستان میں ریلیجیس ٹورزم ایک بہت بڑا سکوپ تھا, ہے اور رہے گا. ہم نے ابھی تک جی 63 گردواراز جو ہے, ہمیں تو صرف آپ کسی سے بھی پوچھ لیں 2 یا 3 گردواراز کے اوپر بات ہوگی کہ لوگوں کو نام یاد ہوں گے, 4-5 تک کوئی چلا جائے گا. بٹ پاکستان میں ٹوٹل 642 گردواراز ہیں. ہم نے ابھی میجورٹی آف دا جو جتنے بھی بڑے بڑے گردواراز تھے ان کو ہم نے ڈاکومنٹ کر لیا ہے. اب ہم چھوٹے جو گردواراز ہیں, آپ کو یہ سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ ہم نے ایک سکھ آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ کام اس طرح کیا کہ ہم اس چھوٹے سے گردوارا کی بھی ہم ایک ڈاکومنٹری بناتے ہیں اور ہم اس آرگنائزیشن کو بھیجتے ہیں. وہ گلوبلی جو سکھ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو کے وہ ان سے پتہ کرتے ہیں کہ کس کے یہ ایریاز, کون اس جگہ سے پاکستان سے کون کون سی فیملیز جو اس گردوارا میں جاتی رہی ہیں یا اس کے آس پاس رہتی رہی ہیں, وہ ان کو خود سے ڈھونڈتے ہیں. اور ابھی تک 16 گردوارے ایسے ہیں کہ جہاں کے انہوں نے ان کو اسپانسر کیا ہے اور ہم اب اس کی جو ہے وہ رینوویشن کا وہ کرا رہے ہیں ارینج, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو رینوویٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے اینسسٹرز یہاں پہ وہ پرے کرتے رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا, یہ آگے جا کے یہ ٹورزم جو ریلیجیس ٹورزم کے اوپر ایک بہت بڑا ریونیو میں جو ہے وہ بڑا اضافہ ہوگا اس سے. سملرلی ہمارے پاس دنیا کے وہ کلاسک چرچز ہیں کہ ہم نے ابھی تک 45 چرچز کے اوپر, ہماری ایک سیریز ہے چرچز آف پاکستان, ہم نے 45 چرچز جو ہے اس کے اوپر ہم نے کام کیا ہے ابھی تک, ان کی ہم نے ڈاکومنٹری بنا لی ہوئی ہے. اس کے اوپر ہمیں اب کرسچینز اٹلی سے دوسری جگہوں سے دے ڈونٹ بلیو کہ اس طرح کا انفراسٹرکچر پاکستان میں ہے, اس طرح کے چرچز پاکستان میں ہو سکتے ہیں. وہ پہلی چیز تو ہم سے یہی پوچھتے ہیں کہ از دیٹ ٹرو, کہ آپ نے یہ کوئی فکشن یا کسی اور جگہ کا کوئی چرچ تو نہیں ہے آپ دکھا رہے. لیکن بٹ وین وی سینڈ دیم آل دا ڈیموگرافکس اینڈ آل آف دیٹ, سو دے نو کہ وٹ وی آر ڈوئنگ. تو وہ پھر لوگ اب وہ لوگ آنا شروع ہو گئے. تو ان شارٹ کہ ایک بہت بڑا سکوپ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جا سکتا ہے. اور آپ ماشاءاللہ ساری یوتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ, آپ کسی نہ کسی نیش کو جو ہے کسی نہ کسی جگہ کو پکڑ کے آپ کسی نہ کسی چیز کے اوپر کام کر کے اس کنٹری کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایک ٹرمینالوجی کے اوپر جو میرے خیال میں ہماری یوتھ کو جاننے کی ضرورت ہے, اور میں فیکلٹی کے آگے بھی اس کو رکھنا چاہوں گا, دیٹ از کہ سافٹ پاور. دیکھیں آج ہمارے چیف نے ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بات کی کہ وی نیڈ ٹو بیکم اے ہارڈ اسٹیٹ,
یا آج جس چیز کو ہم ڈیمنسٹریٹ کر رہے ہیں دیٹ از ہارڈ پاور، کہ جو ہماری نیوکلیئر پاور ہے، ہمارے پاس جتنے بھی ٹینکس ہیں اور باقی سب کچھ ہے جس سے ہم کام کر رہے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں جو ہے وہ سافٹ پاور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سافٹ پاور از کہ آپ کو ہمیں اپنے پاکستان کے سافٹ امیج کو، کیونکہ دیکھیں وہ صرف ہارڈ پاور جو ہے وہ صرف کام آتی ہے جب آپ کا کوئی بھی اس طرح کا ٹائم ہو، اس کی بہت بڑی ضرورت ہے نو ڈاؤٹ، لیکن سافٹ پاور از سم تھنگ کہ جو ہر وقت ہر منٹ کے اوپر جو ہے وہ کنٹری کے لیے وہ ایک ریونیو سٹریم بنتی ہے، وہ کمپنی کی پرسیپشن کو بیٹر کرتی ہے. اینڈ اگین کیپنگ دیٹ ان مائنڈ کہ آج کے ٹائم میں ریالٹی مین نتھنگ، آج کے ٹائم میں صرف پرسیپشن ہے جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم ایز اے ڈسکور پاکستان اسی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور آپ بھی سب ڈسکور پاکستان کا حصہ بھی بن سکتے ہیں کچھ نہ کچھ پازیٹیو کنٹریبیوٹ کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم، تو اپنی اپنی کیپیسٹی میں ایز آئی سیڈ کہ جو چیز جہاں جہاں پہ آپ پاکستان کی پازیٹیو دیکھیں اس کو جو ہے وہ آپ ڈپکٹ کریں، اس کو آپ پوری دنیا کو دکھائیں. یہ دکھانا آج پہلے سے بہت زیادہ ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ.